کریٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے سب میں پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی اسپیسیفک ٹائپ آف پرسنالٹی کی میراث نہیں ہے. کوئی بھی کریٹیو ہو سکتا ہے, اینی ون کین بی کریٹیو. اور اس کریٹیوٹی کے لیے سب میں زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آبزرویشن. اگر آبزرویشنل اسکلز آپ بچے کے اندر ڈالیں گے تو وہ کریٹیو ہوگا. اب کریٹیوٹی کیا ہے؟ کریٹیوٹی یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنے سراؤنڈنگس کو کس طرح سے ایبزارب کر رہے ہیں, اور ان سراؤنڈنگس کو ایبزارب کر کے آپ ایکشنز کیا لے رہے ہیں, آپ کی امپلیمنٹیشنز کیا ہیں لائف کے اندر, امپلیمنٹیشنز کیا ہیں. کیا آپ روایتی طریقہ اپناتے ہیں یا آپ آؤٹ آف باکس سوچتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کچھ لوگوں کو یہ چیز اٹ کمز ٹو دیم نیچرلی, کچھ ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ نیچرلی کریٹیو ہوتے ہیں, وہ نیچرلی ایک ڈفرینٹ اینگل دیکھتے ہیں. جیسے ایک ایگزامپل یوز ہوتی ہے, گلاس از ہاف فل اور ہاف ایمٹی. کسی کو ہاف فل نظر آ رہا ہے, کسی کو ہاف ایمٹی نظر آ رہا ہے. یہ آپ کے دیکھنے کے نظریے کے اوپر ہے. اسی طرح سے جب ڈیولپمنٹ فیز میں کوئی بھی انسان ہوتا ہے, کوئی بھی بچہ ہوتا ہے, تو اس کو کریٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف لانا اس کے بڑوں کا کام ہے, مینٹورز کا کام ہے, اساتذہ کا کام ہے. تو جس وقت کریٹیو مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے نا, تو تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس سٹارٹ ہوتی ہے آبزرویشن سے. دیکھیں, وہ آبزرو کرے گا, اس کے لاشعور میں کچھ ریفرنسز ہوں گے تو وہ ان سے کوئی نہ کوئی خاکہ بنا سکتا ہے, اور پھر اس کے پاس 2 سے 3 سولوشنز ہو سکتے ہیں کسی بھی پرابلم کے اوپر کام کرنے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جو اب کریٹیوٹی جو ہوتی ہے, کریٹیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص عام حالات سے ہٹ کے چیز سوچ رہا ہے. ہی از اے ڈفرنٹ پرسن اینڈ تھنکنگ ڈفرنٹلی. ٹھیک ہے, کوئی ایک پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ڈفرنٹ طریقے سے. دیٹ از تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. اچھا, ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں عادات بہت میٹر کرتی ہیں. بہت سے لوگ بہت پڑھتے ہیں, ان کی آبزرویشن بھی اسی لیے اچھی ہوتی ہے, وہ ایکٹیو لسنرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان میں بولنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو ہر چیز کسی دوسری چیز سے لنک کر رہی ہوتی ہے. کریٹیوٹی انہانس کرنے کے لیے آپ نے ایک تو بتا دیا آبزرویشن از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از ویری ٹرو, بٹ واٹ آر دا ریسٹ آف دا تھنگس جو ہماری ڈیلی عادات میں شامل ہونی چاہیے؟ ریڈنگ کا اس میں کتنا رول ہے, ایکٹیو لسننگ کا کتنا رول ہے, آبزرویشن کا تو آپ نے رول بتا دیا, بٹ کیا کیا اور چیزیں جو ہیں ایک کی رول پلے کر رہی ہیں؟ دیکھیں, سب میں امپورٹنٹ چیز ہے مینٹورنگ. اگین, آپ کے جو بڑے ہیں ان کو آپ کو وہ راستہ دکھانا چاہیے. جیسے کیس ان پوائنٹ, کریٹیوٹی سٹیم کہاں سے کرتی ہے؟ کریٹیوٹی سٹیم کرتی ہے کیوں سے, ایک سوال سے. جب ہم پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں, تو تجسس ہوتا ہے کہ یہ ریزن اس کام کا یا یہ نہ کرنے کا ریزن کیا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو بچپن سے بتاتے ہیں کیوں لڑائی ہوتی ہے. بالکل ایسے. اب یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, تضاد ہے. جب بچہ یہ سن کے بڑا ہوگا کہ کیوں لڑائی ہے, تو وہ ہر اس جگہ پہ بھی کیوں لڑائی سوچے گا جہاں وہ سیکھ سکتا ہے کہ ایسا کیوں. جرنلزم میں پڑھایا جاتا ہے 5 W's and 1 H. ٹھیک ہے, تو 5 W's ہیں وائی. بالکل ٹھیک, وائی. سب میں امپورٹنٹ W وائی ہے. کوئی بھی چیز سٹیم کرتی ہے وائی سے. وائی آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. وائی آپ کو بیسیکلی اپنی مینٹل کیپیبلٹیز کو استعمال کرنے پہ مجبور کرتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انہی کیپیبلٹیز کو